ایک اور بھی بڑا اہم موضوع ہے جس پر اس وقت ساری دنیا کی ہی آبویسلی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ 2 دن بعد امریکی عوام اگلے 4 سال کے لیے اپنا نیا صدر منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ 2024 کا صدارتی الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلسل یہ تیسری مرتبہ اس دوڑ میں شامل ہونے سے خاصا دلچسپ اور خاصا سنسنی خیز ہو گیا ہے، جبکہ ان کی جو مخالف ڈیموکریٹک خاتون امیدوار ہیں کملا ہیرس، ان کی بھی اچانک انٹری نے مزید دلچسپی کو بڑھا دیا ہے۔ الیکشن سے 2 دن پہلے آنے والے سرویز کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کے اشارے دے رہی ہیں۔ ان انتخابات میں امریکہ میں بسنے والی مسلم کمیونٹی بھی کافی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، سبھی مسلم کمیونٹی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روایتی طور پر تو ناظرین امریکی انتخابات میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ کا درمیان مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ تیسری پارٹی گرین پارٹی بھی اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلا رہی ہے۔ الیکشن سے ایگزیکٹلی 2 دن پہلے امریکہ کی بڑی مسلم سول رائٹس اور وکالت کی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے مسلم ووٹرز کے ساتھ کیا گیا الیکشن سروے جاری کیا ہے، جس کے نتائج کافی دلچسپ ہیں۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز سروے کے حساب کتاب سے مسلم ووٹرز کی حمایت سب سے زیادہ گرین پارٹی کے امیدوار کو حاصل ہے، جس کا تناسب 42.3% ہے۔ دوسرے نمبر پر بالکل تھوڑے سے فرق سے 41% مسلمان ووٹرز کا اعتماد ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کو حاصل ہے، جبکہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسلمان ووٹرز کی حمایت صرف 10% ہے۔ سروے کے مطابق گرین پارٹی کی جل سٹائن کے لیے مسلمان ووٹرز کی حمایت کی بڑی وجہ غزہ پر ان کا موقف ہے۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے اور اسرائیل کی فوجی امداد میں کمی کی بات کی ہے۔ اس مرتبہ امریکی الیکشنز میں معیشت، امیگریشن اور دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ غزہ جنگ کو الیکشن کا اہم ترین ایشو قرار دیا جا رہا ہے۔ یوں اس مرتبہ ان الیکشنز کا ایک اہم مرکز بیشتر امریکی مسلمان آبادی ہے، جو غزہ جنگ پر صدر بائیڈن یا ڈیموکریٹ انتظامیہ کی پالیسی پر شدید ناراض ہے۔ امریکی مسلم ووٹرز کی تعداد تقریباً 25 لاکھ ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق مسلمان ووٹرز کی اہم سوئنگ ریاستوں یعنی ایریزونا، جارجیا، مشیگن اور پنسلوینیا میں بڑی تعداد میں موجودگی اس مرتبہ الیکشن میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے، جس سے نہ صرف صدارتی نتائج بلکہ کانگریس اور مقامی انتخابات پر بھی اثر پڑے گا۔ اس لیے کملا ہیرس اور ٹرمپ دونوں ہی مسلم ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک ملاقات سوئنگ اسٹیٹ مشیگن کے عرب اکثریتی شہر ڈیئربورن میں آج ٹرمپ نے کی۔ 4 لاکھ عرب آبادی پر مشتمل یہ عرب گروپ غزہ جنگ کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی پالیسیز پر ناراض ہے اور وہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی امیدوں کا جو محور ہے وہ ٹرمپ بنے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ بھی مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج تو الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حمایت کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن سیاست چاہے جتنی ہی چالاک اور موقع پرست ہو، دوسری طرف تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے جس کے آگے کوئی چالاکی اور کوئی ہوشیاری نہیں چلتی۔ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ غزہ جنگ خاتمے کی باتیں کر رہے ہیں، 7 سال پہلے جب یہ امریکہ کے صدر تھے تو یہی یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے میں سب سے آگے سب سے پیش تھے، بلکہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے تھے۔ 9 سال پہلے یہی ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے اپنی پہلی صدارتی مہم کے دوران مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر مکمل طور پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا، یہی وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ٹرمپ صاحب نے پھر 2017 میں بطور امریکی صدر 7 مسلم اکثریتی ممالک کے امریکی سفر پر پابندی عائد کی تھی، جس میں انہی کے دور صدارت میں بعد میں مزید مسلم ممالک کو بھی شامل کیا گیا تھا، جسے متنازع مسلم بین کے نام سے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس ہیں، جو کل مسلم اکثریتی علاقوں کی طرف ووٹ کی ایک کوشش کریں گی، آخری کوشش کرنے پہنچ رہی ہیں، اور کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے سروے کے مطابق امریکی مسلمان ووٹرز کی حمایت میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ لیکن یہی کملا ہیرس بطور نائب امریکی صدر اسرائیل کی غزہ کے نہتے اور معصوم لوگوں پر وحشیانہ بمباری کو اسرائیل کا حق دفاع قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا 2 ٹوک اعلان کرتی رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی اصول، کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، اور اب یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، چاہے پاکستان سے ہو معاملہ یا امریکہ تک ہو، یہی سب کچھ ہے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ سابق سفیر ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا ملیحہ صاحبہ۔
3 दिन बाद امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب تک کے جو اندازے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس ان دونوں کے بیچ میں بڑے کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے امریکہ میں بطور سفیر بڑا اہم وقت گزارا ہے. آج کے جو عالمی حالات ہیں اور امریکہ کے اندرونی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں کون آپ کو زیادہ فیورٹ لگ رہا ہے, کون آپ کو جیت کے زیادہ قریب لگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تو کم از وقت ہوگا یہ کہنا کہ کون جیت سکتا ہے الیکشن. لیکن لگتا یہی ہے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں, جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس جن کو کہتے ہیں, ان میں تو لگتا ہے کہ سابقہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور کاملا ہیرس کسی اسٹیٹ میں وہ ان کے ساتھ بالکل ٹائڈ ہیں, بالکل نیک اینڈ نیک ہیں, لیکن موسٹلی سوئنگ سٹیٹس میں ٹرمپ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جب تک ووٹس کاسٹ نہیں ہوتے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. ارلی ووٹنگ تو ہو چکی ہے, بلکہ ہوتی جا رہی ہے, اور اس سے کوئی ابھی انڈیکیشن نہیں آ رہا. صرف یہ انڈیکیشن آ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے کم از کم ارلی ووٹنگ میں وہ کافی ہائی ہے, اور اس سے اب یہ نہیں پتا کہ وہ. اور ملیحہ سے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور خاص طور پر افغانستان سے امریکہ کا ایویکویشن, پھر خطے میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال, ان سب کے دوران کیملا ہیرس اور ٹرمپ ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کس کی جیت سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ سود مند یا فائدے مند آپ کو لگتا ہے کہ اب ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ اس وقت یہ پرسنالٹی کی بات کم ہے کہ کون جیتتا ہے. بات ہے امریکہ کی مفاد کی, اور اس وقت پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے امریکہ کی نظر میں جو پہلے تھی. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, امریکہ نے جب ملیٹریلی وڈرا کیا افغانستان سے, تو اس کے بعد سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہیں وہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں, اور وہیں ہیں ایک انفلیکشن پوائنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, یا کراس روڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو اس کراس روڈز پہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی وائٹ ہاؤس میں آتا ہے کس قسم کی دلچسپی دکھاتا ہے ایف ایٹ آل, یا دکھاتی ہے پاکستان میں. اس لیے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت ان کی جو ترجیحات ہیں اس میں چین کو کنٹین کرنا, چین کو کاؤنٹر کرنا, وہ سب سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اولین ترجیح ہے. اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, تعلقات ہیں چین کے ساتھ. تو اس حوالے سے بھی جب امریکہ ہمیں چین کے لینس سے دیکھتا ہے تو ہماری اس قسم کی اہمیت نہیں ہوتی. اس کے برعکس بھارت جو ہے وہ امریکہ کی نظر میں ظاہر ہے ایک بہت ہی کلیدی رول ہے ان کا, بیکاز ان کا خیال ہے کہ وہ بھارت کو استعمال کر کے چین کو ایک ٹرمپ جن کے پرانے سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے موجود ہیں, کیا وہ جو فلسطین کے مظلوموں کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے روک سکتے ہیں؟ ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر جیت جاتے ہیں تو؟ دیکھیں سابق صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اتنے ہی پرو اسرائیل ہیں جتنے کے, بلکہ شاید زیادہ بھی ہوں جتنے کے صدر بائیڈن تھے یا ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جنگ کے خلاف ہے, یعنی کہ جنرلی وہ جنگوں کے خلاف ہیں. تو وہ چاہیں گے کہ یوکرین کی جنگ کا خاتمہ ہو, وہ بند ہو, اور یہاں مشرق وسطیٰ میں بھی شاید ان کا رول یہی ہو کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے ہمیں یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے, یہ کنکلوژن نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ کوئی حمایت کرتے ہیں فلسطین کی. صاحبہ یہی وہ انہوں نے مسلم ممالک پر بین کیا, ان پر پابندی لگائی. آج وہ کیونکہ 25 لاکھ کی تعداد ہے, بہت بڑا ووٹ بینک ہے, تو آج وہ مسلم کمیونٹی سے ملنے کے لیے بھی گئے. اب یہی وہ ہیں جنہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا. تو کیا ٹرمپ کے لیے مسلمانوں کی اکثریت حاصل کرنا آسان ہدف ہوگا؟ کیونکہ ابھی جو سرویز آئے ہیں ہمارے سامنے اس کے مطابق جو گرین پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے حمایت حاصل ہے, کیونکہ انہوں نے غزہ جنگ کے حوالے سے بات کی, اس کی حمایت میں بات کی ہے. دیکھیں ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ سیاست میں ہپوکریسی ہوتی ہے, دوگلا پن ہوتا ہے کسی حد تک. تو ٹرمپ کا مسلم ووٹ کی طرف جانا, ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کرنا, اس سے یہ بھی
ہمیں تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ وہ بڑے حمایتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ الیکشن کا ٹائم ہے. الیکشن کے وقت تو ہر کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ الیکٹرل سپورٹ حاصل ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ میں جو مسلمان کمیونٹی ہے ان میں غم اور غصہ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ڈیموکریٹس کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا جو رول رہا ہے پچھلے 1 سال میں غازہ کے حوالے سے اور اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے، تو ظاہر ہے اس سے بہت مایوسی ہے مسلمانوں میں امریکہ میں، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان گروپس جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کو انڈورس ضرور کیا ہے. لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس حد تک مسلم ووٹ، مثال کے طور پہ ایک سوئنگ سٹیٹ جو ہے بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ مشیگن، اس میں مسلمانوں کا ووٹ کافی کاؤنٹ کرتا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ آیا وہ ایک ایز اے بلاک ووٹ کریں گے. امریکہ میں لاکھوں مسلمان ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ تمام مسلمان ہی جو ہے وہ دونوں پارٹی سے، وہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو چاہے کملا ہیرس ہو، ان دونوں سے ناراض نظر آتے ہیں. تو کیا کوئی تیسرا آپشن موجود ہے؟ مسلمانوں کے پاس تیسرا آپشن نہیں ہے، جیسے کہ امریکنوں کے پاس تیسرا آپشن نہیں ہے. باقی جو امریکن ہیں ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. ان کے درمیان ہی ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے امریکہ میں، اور ویسے بھی میڈیا میں بھی کچھ آیا ہے اس طرح سے، کہ the choice for Muslims is between genocide and genocide. یعنی کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اتنے اسرائیل کے حامی ہیں، پرو اسرائیل ہیں، کہ کوئی خاص ان میں فرق تو ہے نہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہ پھر ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما ہے. اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا سر. میڈم، پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکن صدر بن جاتے ہیں تو پھر یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. ایک تو اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ کیا واقعی یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور کیا واقعی پاکستانی جو امریکہ میں موجود ہیں وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ انتخابات پر ہی اثر انداز ہو جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمارا ڈائسپورا یا کسی اور کا ڈائسپورا اتنا ان کا اثر ہوتا ہے کہ وہ الیکشنز پہ حاوی ہو جائیں. لیکن ہر ڈائسپورا یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کرے، اس کو آگے لے کے جائے، بیکاز الیکشن ایسا وقت ہوتا ہے، کیمپین ایسا وقت ہوتا ہے جبکہ کینڈیڈیٹس توجہ دیتے ہیں ہر قسم کی لابی کو اور ہر قسم کی کمیونٹی کو. تو یہ بھی مشکل ہے کہنا کہ اگر سابق صدر ٹرمپ آتے ہیں واپس اقتدار میں تو ان کا کیا رویہ ہوگا پاکستان کی طرف. یہ ضرور ہے کہ ان کے تعلقات ماضی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہت ہی اچھے رہے، وارم تھے. میں سمجھتی ہوں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. لیکن دیکھیں آخر کار جو ممالک ہوتے ہیں وہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا، وہ مفاد کے بیسس پہ چلاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پرسنالٹی کا ایک رول ضرور ہوتا ہے، لیکن مفاد کا رول ملیحہ صاحبہ زیادہ کئی ساری چیزیں مشترک بھی رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ملیحہ لودھی صاحبہ، پروگرام میں ساتھ موجود تھی.